کہ کسی کی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے. گھر والی نے بھی کوئی بات کر دی تو ہم نے اسے بھی انا کا مسئلہ بنا لیا. دوست احباب رشتہ دار میں کوئی بات کر دی، صرف اپنی انا اور جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے ہم اکڑ گئے. کس بات کی اکڑ ہے؟ آج اللہ تعالیٰ تمہارا چھوٹا پیشاب بند کر دے تو تم تڑپنا شروع کر دو گے، کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں. آج اللہ تعالیٰ صرف تمہاری خوراک کی نالی کو تنگ کر دے، 4 دنوں کے اندر تم ایک ڈانچہ ہڈیوں کا بن جاؤ گے. اترانا کس بات پر ہے؟ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھو، جن کی جوانی ذرا کم ہوئی ان کی کیا حالت ہو گئی، اب وہ کمر کو سیدھا کرنے جوئے نہیں. اترانا کس بات کا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ فرماتے ہیں میں ہی تمہیں جوانی، میں ہی تمہیں قوت، میں ہی تمہیں طاقت، میں ہی تمہیں مرتبہ، میں ہی تمہیں مال و دولت وہ عطا کرتا ہوں، اور پھر تمہیں واپس ایسی حالت پر لوٹاتا ہوں کہ نہ تمہارا جسم وہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، نہ تمہارا مال وہ تمہارے کام آتا ہے، نہ تمہاری قوت وہ تمہیں کوئی کام دیتی ہے، بد سے بدتر کر دیتا ہوں. ارے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تکبر، بڑائی، انا اور عزتوں والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ابلیس نے بھی کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، یہ آدم تو مٹی کا بنا ہوا پتلا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اتنی سی بات پر اللہ کو بہت ساری چیزیں برداشت ہیں، لیکن بڑائی اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں. یہاں تو دنیا کے اندر وہ طاقتور بھی آئے جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے تو لاؤ، ہم ہی سب سے بڑے خدا ہیں. فرعون کی مثال دیکھ لے، سورۃ النازعات میں اللہ نے لکھا کہ اس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. نمرود کو دیکھ لیں، اس نے بھی کہا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی طاقتور مخلوق نہیں بھیجی، اس دنیا کے جھوٹے رب کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اپنا ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا، اسے بھیجا. اس کی ناک میں سے گھسا، اس کے دماغ کے اندر چلا گیا. جب حرکت کرتا اسے تکلیف ہوتی. وہی رب اور کبریائی کا دعوے دار، اس نے اپنے درباریوں کو کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ. ہر ایک کے ہاتھ میں جوتا پکڑایا اور کہا میرے سر پر جوتے مارو. جب زور سے جوتا لگتا وہ مچھر آرام سے بیٹھتا، اسے سکون ملتا. جب جوتے مارنا ختم کرتے پھر مچھر اڑتا، اسے پھر تکلیف ہوتی، پھر کہتا جوتے مارو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا مثال کے ساتھ کہ اگر تم دنیا کے اندر رب بن بیٹھو گے، تکبر اور بڑائی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں عوام سے جوتے لگوائے. کس بات کا تکبر ہے؟ اور دنیا اور آسمانوں کا پہلا گناہ اور پہلی چیز کی بڑی ویلیو ہوا کرتی ہے. گھر کے اندر جو پہلا بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے کہ پہلا بچہ آیا. تو پہلی چیز کی بڑی اہمیت. تو پہلا گناہ جو آسمانوں پر کیا گیا وہ تکبر کا گناہ تھا. اپنے اندر سے اس بیماری کو ختم کیجئے. ہاں اگر دین کا معاملہ ہے، کوئی آپ کو شرک پہ مجبور کر رہا، اللہ کے گھر سے دور کر رہا، غلط کام پہ آپ کو زبردستی مجبور کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح غضبناک ہو جاؤ کہ ہر چیز میں ان کو لگے کہ اگر اس کے ساتھ ہم نے چھیڑخانی کی تو اس سے بڑا سختی کرنے والا انسان اور کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دین کے خلاف کوئی کام ہوتا، آپ کا چہرہ انور جو رحمت للعالمین کا پیکر تھا وہ غصے سے سرخ ہو جاتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. جس طرح آپ کے مبارک دور میں آپ کو پتا چلا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی،
اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، یہ سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، چہرہ مبارک تمام اٹھا اور غصے میں آپ نے فرمایا کیا میں ابھی تمہارے درمیان زندہ ہوں اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے؟ تو دین کے معاملے میں تکبر کرے، اترائے، بڑائی کا اظہار کرے تو یہ بات سمجھ بھی آنے والی ہے کہ یہ اللہ کے دین کے لیے غیرت کھانے والا ہے۔ ارے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے تکبر کرنا، یہ تو ابلیس کا خاصہ ہے، یہ تو شیطان کا خاصہ ہے، یہ تو اللہ کی چادر تھی، ہم اس سے چھین کر اپنے اوپر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری بڑائی کی چادر مجھ سے چھینے گا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پھر اس انسان کی زندگی اور آخرت خسران کے اندر، نقصان کے اندر پڑ جائے گی۔ تو ابلیس نے بھی یہی کیا، 70,000 سال کی عبادت ایک طرف رہ گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوا، ہم نے قیامت تک کے لیے اسے ملعون قرار دیا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو اس نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے، میں بات تو وہیں سے اب چلاتا ہوں، آدم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6 چیزوں کو۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ کا عرش، دوسری چیز کیا؟ 7 آسمان، اور تیسری چیز کیا؟ اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ، چنانچہ وہ جنت میں چلے گئے۔ تو ابلیس اس کو تو برداشت نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی وجہ سے راندہ درگاہ اور ملعون کر دیا۔ اس نے اما حوا کو وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ جس درخت سے تمہیں اللہ نے کھانے سے منع کیا، اگر اسے آپ کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے، جنت میں رہو گے۔ تو انہوں نے اس کے بہکانے میں آ کر بھول کر لی اور فنسی آدم، وہ کھا لیا۔ اللہ تعالی نے اسی وقت جنتی لباس اور پوشاک ان کے جسم سے اتروا دی اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالی نے پھر انہیں روئے زمین پر اتارا اور ان سے فرمایا کہ اب اللہ تعالی سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھتے رہے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہے، بالآخر کے اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو تیسری چیز کیا دیکھی حضرت آدم نے؟ تیسری چیز کیا دیکھی؟ جنت کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو رب کبریا کی قسم میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا اور جنت کے اندر بہتی ہوئی نہروں کو دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے جنت کے اندر حور عین کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ وہ حور چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آج دنیا کے اندر میرے احکامات مانیں گے انہیں جنت کے اندر میں حور عطا کروں گا۔ وہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ آپ کی شریک حیات بنائیں گے۔ وہ حور عین حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی تو آج ہمیں اس کو پانے کی، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ مجازی عشق کے اندر پڑ کے ہم اللہ کے بھی نافرمان بنے، ہم دنیا کے اندر بھی بے عزت ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار ہو کر اپنا مستقبل بھی اور اپنی آخرت کی زندگی بھی اسے برباد کر ڈالیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں داخل ہوا، جہاں جنت کے درختوں کو دیکھا وہاں میں نے حور عین کو دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ 5 چیزیں دکھائی وہاں 6ٹھی چیز مجھے اللہ نے اپنے فرشتے دکھائے۔ صرف دکھائے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ان تمام فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ یہ اللہ نے انسان کی عظمت کو بتایا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ 6 چیزیں ہمیں کیوں بتا رہے؟ اصل بات میں ابھی آگے بتانے والا ہوں۔
پہلے ایک مرتبہ آپ مجھے پھر بتائے حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6 چیزوں کو. جلدی جلدی ذرا. پہلی چیز کون سی؟ عرش معلیٰ کو دیکھا. دوسری چیز 7 آسمانوں کو دیکھا. تیسری چیز جنت کو دیکھا. چوتھی چیز جنت کے درختوں کو اور بالا خانوں کو دیکھا. 5ویں چیز کیوں جی 5ویں چیز اونچی آواز سے. یہاں جو شریک حیات ہے وہ اس پر آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گی. حور عین آخرت کے اندر آپ کی بیوی بنے گی, دنیا میں نہیں. اس لیے پریشان نہیں ہوں. اونچی آواز سے. کون سی چیز دیکھی؟ حور عین. اور چھٹی چیز کیا دیکھی؟ فرشتے دیکھے. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان 6 چیزوں کو دیکھا. میں رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کے جلال اور اللہ کی شان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, رأیت عرش ربی, میں نے اپنے رب کے عرش کو دیکھا. فوجدت اسم محمد مکتوبۃ علی ساقہ, میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کے عرش کے پائے پر جو نام لکھا ہوا ہے وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرش معلیٰ پہ جو نام دیکھا وہ کون سا نام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے عرش معلیٰ کو دیکھنے کے بعد آسمانوں کو دیکھا. اللہ نے مجھے آسمانوں کے چکر لگوائے, میں نے سیر کی. فوجدت اسم محمد علیہن مکتوبۃ, میں نے دیکھا کہ جس آسمان کے جس حصے پر بھی میں گیا تو وہاں اللہ تعالی نے جو نام لکھا ہوا ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا. جب میں جنت میں داخل ہونے لگا, رب کبریا کی قسم اس کے دروازوں پہ میں نے دیکھا, میں نے جنت کے بالا خانوں پہ دیکھا, جنت کے مرغزاروں پہ دیکھا, میں نے جنت کے محلات کے اندر دیکھا. وہاں اس کی دیواروں پر, اس کی چھتوں پر جو نام لکھا ہوا تھا, فوجدت اسم محمد مکتوبۃ علیہم, میں نے دیکھا کہ وہاں نام محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں میں نے جنت کی چوتھی چیز وہاں کے درختوں کو دیکھا. کوئی درخت ایسا نہیں تھا بلکہ درختوں گیا. فرماتے ہیں کہ درختوں کے اندر جو پتے ہیں ہر پتے کے اوپر میں نے دیکھا. فوجدت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر درخت اور اس کے پتوں پر جو نام لکھا ہوا ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے 5ویں چیز حور العین کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ حور عین ہے, نور کی بنی ہوئی ہے. اور جب میں نے اس کو غور کیا, فوجدت اسم محمد نورا مکتوبۃ علیہن, میں نے دیکھا کہ اس حور عین کے گلے کے اندر نور کے ساتھ اللہ نے جو نام لکھا ہے وہ نام کوئی اور نہیں, وہ نام تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں کو دیکھا وہ مجھے سجدہ کرنے لگے. جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے فرشتوں کی پیشانی کو دیکھا. ہر فرشتے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم امت بنایا. میرے بھائیوں, ہمیں جو نبی عطا فرمائے اس نبی کا نام اللہ کے عرش پر لکھا ہوا, اس نبی کا نام اللہ کے آسمانوں پر لکھا ہوا, اس نبی کا نام جنت کے اندر, اس کے محلات کے اندر, محلات کی دیواروں اور چھتوں کے اوپر اور جنت کے درختوں اور پتوں کے اوپر جو نام ہے وہ کون سا نام ہے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر میں نے حور کو دیکھا. اس نورانی مخلوق پر بھی اگر کوئی نام ہے تو وہ نام محمد تھا. میں نے فرشتوں کو دیکھا, اور فرشتے کتنے ہیں؟ ان گنت لا تعداد, جن کی شمار اور گنتی احاطے کے اندر ممکن نہیں. ہر فرشتے کی پیشانی پر اگر کوئی نام لکھا ہے تو وہ کون سا نام ہے؟ نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں کہ ہمارا جو کلمہ ہے، جب تک ہم اس میں محمد الرسول اللہ نام محمد کو شامل نہیں کرتے، ہمارا یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب اس نام کو جب تک ہم آذانوں میں شامل نہیں کرتے، ہماری آذان مکمل نہیں ہوتی۔ اقامت کے اندر جب تک ہم اس نام کو شامل نہ کریں، ہماری اقامت مکمل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت دی ہے، اور فرمایا جب نماز شروع کرو تو کس کا نام لو؟ اللہ اکبر۔ کس کا نام لو؟ اللہ کا۔ اور فرمایا جب تم تشہد پڑھو، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جب تم تشہد پڑھ لیتے ہو تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تشہد کو مکمل کرتے ہوئے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کس کا نام لینا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری نماز کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے، اور ہماری نماز کی انتہا محمد پاک کے نام سے ہوتی ہے۔